العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فی وصیتہ الی ابنہ اوصیک بتقوی اللہ ولزوم امرہ و امارت قلبک بذکرہ والاعتصام بحبلہ وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد کتاب اٹھا لیں خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت کے نور سے منور فرمائے اور ہم واقعاً اس دنیا کے تاریک کنویں میں جہاں ہم کوشش نجات کی کرتے ہیں اور وہی ہمارا قدم ہماری ہلاکت کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس میں اپنے آپ پر بھروسہ چھوڑ کر اللہ اور معصومین کے رہنمائی پر بھروسہ کر کے ان کے بتائے ہوئے خط پر چل کر اپنے آپ کو گناہوں، خطاؤں، لغزشوں سے محفوظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بعض ہماری مکتوب نمبر 31 جو جناب امیر کی اپنے بیٹے کے نام وصیت ہے اس میں تھی، انشاءاللہ آج 2 بجے سے 1-2 منٹ پہلے ختم کرنا ہے۔ میں درس 5 منٹ پہلے ختم کر دوں گا تاکہ کوئی سوال ہو تو، کیونکہ ایک جگہ پر اس کے بعد بھی جانا ہے، پہنچنا ہے۔ اور پچھلے ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ وائٹ بورڈ کی ضرورت ہم سمجھتے تھے کہ میں خود کہ جو پرانے استاد ہیں وہ وائٹ بورڈ استعمال کرتے ہیں، جو نئے ہیں ان کو ضرورت نہیں۔ اس کی ضرورت ایک یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم فکر کرتے ہیں یہ ایسے زنجیر کی طرح ہوتی ہے۔ فکر کی تعریف یہ اصل یہ ہے کہ ایک بات جو معلوم ہو گئی ہے اس کے تھرو اگلی جو معلوم نہیں ہے، یہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس مجہول سے۔ بعض ہمارے ایک مخزن ہے عقل میں اور دماغ میں اور ذہن میں، جس میں ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو اسی وقت سے اس میں جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے بعض چیزوں کو لمس کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ نرم نہیں ہے، سخت ہے۔ یہ علوم بچپن سے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جوں انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر آدمی کا وہم و خیال
وہ باہر سے نہیں ٹچ کرتا انسان ان کو، وہ اندر ہوتے ہیں، ان سے بھی کچھ نظریات بناتا ہے۔ ہمارے بہت سارے عقائد ہیں جو واہمی ہیں۔ مثال کے طور پر مقدمے میں نہ زیادہ بات چلی جائے، آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ اس چادر کا رنگ سفید ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ آنکھ۔ آنکھ سے دیکھا اور پتہ چل گیا کہ یہ سفید ہے۔ ایک جگہ کبھی آپ ایسا آزمائیں یا مطلب کریں، مجھے نہیں لگتا کہ مثلاً رات کا وقت ہو، کہیں تنہا جگہ پر ایک کمرہ ہو، اس میں ایک لاش پڑی ہو، اور آپ کو کہیں کہ آج رات آپ نے، وہ بھی وہاں لائٹ بھی نہ ہو کہ یہاں مردے کے پاس رات آج آپ نے رہنا ہے، ہم جا رہے ہیں، تو بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ہیں، بے شک یہ تجربہ کر لیں کہ وہ ایک منٹ بھی وہاں، حالانکہ وہ زندہ تھا تو اس کے پاس رات کو سوتا تھا، باپ کی لاش ہے، جب وہ زندہ تھا تو کچھ نہیں کہتا تھا، تو اب تو وہ مردہ ہے، اب تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک واہمی، اس کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا ہے، وہ لاش کے تصور سے نا یہ جنوں بھوتوں اور اس کا کوئی قائل ہو گیا، اس کا دل دھڑک رہا کہ بہت سارے ایسے واہمی ہمارے ڈھیر سارے یہ سایہ اور بھوت اور چڑیل اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ نہیں ہے، صرف ہمارے وہم اور خیال میں وہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو اتنا مانتے ہیں جتنا خدا کو نہیں مانتے۔ خدا حقیقت ہے، اس سے نہیں ڈرتے، چڑیل سے ڈرتے ہیں جو نہیں ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ وہ وائٹ بورڈ بھی یعنی آئندہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ہو، اس کی ایک ضرورت نہ ابھی نہ کوئی نہیں ضرورت، اس کی یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے نا، گفتگو جو ہوتی ہے، قصیدہ نہیں، دوڑا اور قصیدہ، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا وائٹ بورڈ، اس کے لیے آپ نے سننا کام ہوتا ہے اور دیکھنا زیادہ ہوتا ہے کہ ذاکر چھلانگ کیسے لگاتا ہے، ہاتھ کیسے بلند کرتا ہے، گلا کتنا پھاڑتا ہے وہ۔ لیکن جب کچھ سمجھنا اور سمجھانا ہو تو اس میں بعض اوقات شروع میں جب بولنے والے نے بولنا شروع کیا ہے، وہاں سے ایک لفظ اور ایک جملہ آپ نے نہیں سنا۔ مثلا اس نے کہا کہ آج ہم کرونا کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس کے یعنی کیا احتیاطیں اس کی کیا ہیں۔ یہ بندے نے نہیں سنا، آگے سے ماسک ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے، اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ کس کے لیے؟ تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یعنی کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے آدمی ایک نتیجے تک جا کے پہنچتا ہے۔ یہ جب درمیان میں ایک اکائی گر جائے، ایک زنجیر کی ایک حلقہ ٹوٹ جائے، درمیان سے غائب ہو جائے، تو پھر وہ زنجیر ہمیں اس نتیجے تک نہیں پہنچاتی۔ یہ میں نے لاجک کی بات کی ہے اپنے الفاظ میں، یعنی فکر کی تعریف وہاں یعنی حرکت انسان من المعلوم الی المجہول۔ اب گزشتہ بحث کو میں نہیں دہراتا کہ چونکہ آج میں عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً 2 بجے سے پہلے ختم کرنا ہے اس کو۔
یہ پچھلے درس کا آپ جملہ یاد کریں کہ نتیجے پر پھر ٹائم ختم ہو گیا نہیں پہنچے تھے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ جناب امیر نے یہ خط جنگ صفین سے واپسی پر راستے میں بیٹھ کر حاضرین کے مکان پر لکھا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو باپ بیٹھے ہیں اور سب ہی ہیں الحمدللہ، بعض حقیقتیں، بعض حقائق زندگی کے، وہ انسان کو اتنے ہم غفلت میں ہیں اور اتنے مصروف ہیں نا، یہ جو سورس علم کے ہیں نا ان کو ہم نے اتنا مصروف کیا ہوا ہے فضول چیزوں میں، لغویات میں، کہ ان کو حقیقتیں زندگی کی درک کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. بہت سارے حقائق ہیں جو ہم نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو ہماری زندگی اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح جن دکھوں میں ہم مبتلا ہیں. کیوں نہیں وہ حقائق ہمیں معلوم ہوئے؟ بعض غیر معصومین کو ہو گئے ہیں. اب غرض کیا تھا کہ یعنی جب کربلا کا واقعہ سنتے ہیں یا معصومین کی جب سیرت کی مجلس سنتے ہیں تو یہ سوال کیا کریں اپنے آپ سے کہ آپ کو شاید عرض کیا تھا نا کہ عاشور کی رات جب سید الشہداء کہہ رہے تھے چلے جاؤ، جاؤ اپنے بچوں بیٹیوں بیٹوں کے پاس اپنے گھر آباد کرو، جو نہیں گئے نا ان میں سے ایک شخص یہ تھا کہ اس کو عاشور کی رات ہی پیغام پہنچا ہے. کوئی تاجر تھا یا اس کا کاروبار تھا کہ تیرا بیٹا جو ہے گرفتار ہو گیا ہے، اور وہ وجہ بھی یہ ہے کہ وہ دیوالیہ ہو گیا ہے اور پیسوں میں اس کو دوسروں نے گرفتار کر لیا ہے. آپ کہیں سفر میں ہوں خدا نہ کرے اور آپ کو پتہ چلے کہ بیٹا ہمارا اریسٹ ہو گیا ہے، باپ دیکھنا چیز جو ہاتھ میں ہو چھوٹ جاتی ہے. اس کو خبر ملی ہے اور یہ بیٹھا تھا، سید الشہداء دیکھ رہے تھے بھی کم از کم اور کچھ نہیں ہے تو میں جاؤں تو صحیح، جا کے پوچھوں، منت سماجت کروں، کچھ کسی سے مانگوں گا، کچھ کسی سے قرض لوں گا، ہے تو لینے دینے کا مسئلہ ہے. تو ہم کربلا کو وہ لیا ہوا افسانوی طور پر کربلا والا قافلہ چونکہ لمبا سفر تھا تو بہت سارا سامان تھا جب مدینہ سے چلے ہیں. اب مقتل کتابوں میں دیکھیں اونٹوں پر لادا ہوا تھا سامان. بنی ہاشم چلے تھے، علی کے بیٹے چلے تھے. سید الشہداء جب یہ خبر سنی ہے تو اندر گئے خیموں میں، اور تھوڑی دیر کے بعد آیا ہے تو ایک گٹھڑی بڑی سی باندھی ہوئی تھی جس میں لباس تھے. ظاہر ہے نئے لباس ہوں گے، نئے کپڑے بھی. وہ آ کے رکھا ہے کہ یہ کپڑے کافی مالیت کے ہیں، اس کو کہا ہے ان کو تو بازار میں جہاں لے جائے گا اس کی کافی قیمت ہے، یہ لے جا اور جا اپنے بیٹے کو، میں نے تیرے گردن سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے. اور یہ بندہ رو رہا تھا کہ مولا میرے ساتھ ایسے نہ کریں. میرے لیے یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر اپنا گھر جا کے آباد کروں. کیا خیال ہے؟ کوئی اس کے اندر حقیقت تھی نا جس کو اس نے درک کیا ہوا تھا
اب یعنی دونوں راستے سامنے تھے نا، یوں تو نہیں تھا کہ کسی راستے کے لیے مجبور تھا۔ ہم اگر ہوتے تو ہم کیا فیصلہ کرتے؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ فرق ہے کہ ہمارے نزدیک زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اس کے نزدیک زندگی کا معنی۔ اتنا مظلوم ہے نا وہ بندہ، یعنی یہ جن چیزوں نے ہمیں پکڑا ہوا ہے نا، جن چیزوں کے ہم گرفتار ہیں، کسی ہلاکو کا، صدام کا، کسی وحشی ترین درندے کی آپ قید میں ہوں تو شاید وہ کبھی آپ کو رہا کرے کہ آپ سانس لے لیں اور دیکھیں دنیا کیا ہے۔ یہ جو نفس کی قید میں ہے نا بندہ، یہ جو ہوائے نفس کے جیل میں ہے، اس نے اتنا اندھیرا کیا ہوا ہے آنکھوں کے سامنے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ بعض حقیقتیں اللہ، اور یہ شیعوں کے لیے ہے، زیادہ تر روایات میں ہے شیعوں پر، جو عقیدے کے طور پر شیعہ ہیں، ان پر بڑی معصومین کے صدقے میں اللہ بڑی ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ یہ ادھر نہ جائیں، جنت جائیں۔ ایک صلوات اس نیت سے پڑھیں کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو وہ اللہم علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ بعض اوقات یہی حقیقتیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، یہی زمانہ جو پچھلے جناب امیر کہہ رہے تھے کہ یہ وہ باب لکھ رہا ہے جو زمانے کے سامنے تسلیم ہے، اس بیٹے کو لکھ رہا ہے جو اس زمانے میں جہاں مصائب کے نشانے پر ہے، ایام کا رہین اور مرہون منت ہے۔ یہ جو زمانہ ہے اور یہ ہمارے دن جہاں ہم جس زندان میں ہیں، یہاں اللہ کوئی ایسا جھٹکا دیتا ہے تھوڑا سا زندگی میں کہ اسی غفلت میں پڑے ہوئے کے لیے بہت ساری حقیقتیں جو نہیں دیکھ رہا تھی حقیقت اور اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک سرگودا کے تھے بزرگ، بہت آخر عمر میں، بہت یعنی عجیب و غریب، یعنی ان کے بچے بتاتے ہیں، میں نے خود ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ ان کی شادی جیسے شوق سے ہوتی ہے، جس کو آپ کی زبان میں وہ محبت کی شادی کہتے ہیں، ایسے ہوئی تھی کہ یعنی ان کی خواہش تھی کہ وہاں ہو، اور وہاں ہو گئی شادی ان کی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر ایسے شوہروں کی پوری کائنات کس کے گرد گھومتی ہے؟ وہی وہ بیوی ان کی اتنے جوانی بھی نہیں تھی، یعنی مطلب کافی عمر گزارنے کے بعد، کافی بچے ہو جانے کے بعد، وہ اچانک اس بیوی کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اب خاندان بھی ایسا تھا، علاقہ بھی ایسا تھا کہ سادات ہیں وہ، لیکن یعنی ہر تیسرے دن ایک قتل ہوتا ہے۔ کوئی آدھے جیلوں میں ہیں، آدھے پولیس سے مفرور ہیں، یہ وہاں چلتا ہے۔ وہی کام تھے اس سید کے۔ چوں ہی یہ
بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، ایک دم، یعنی ایسے جیسے اس کی کائنات دھڑام ڈھیر ہو گئی ہے، یعنی ایسے وہ آگے اس خطبے کا جو آج جملہ پڑھنا ہے، لزوم امر ہی، جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے امر و نواہی کے ساتھ لازم ملزوم ہو جا، تیری زندگی کا کوئی سانس اور کوئی سیکنڈ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا امر ادھر ہو اور تو ادھر ہو۔ سونا، جاگنا، بولنا، چپ کرنا، دیکھنا، آنکھ بند کرنا، کھولنا، یہ کس کے ساتھ ہو؟ امر ایسے ہو گیا تھا وہ بندہ۔ بچے ان کے بتاتے ہیں کہ آدھی رات اٹھ جاتا تھا، تھاڑے مار کے روتا تھا، اور مصلے پر، اور پھر اپنی اولاد کو کہتا تھا کس لیے سوئے ہوئے ہو، کیا غفلت آ گئی ہے تمہیں؟ یہ ٹائم، اور اب بہت سارے ایسے باپ ہیں دنیا میں جن کا جوان بیٹا مرا ہے، اچانک وہ یو ٹرن آ گیا ان کی زندگی میں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت یوں ہی تھی کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہیں، یہ بے وفا ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہماری، ہم نے یعنی یہ جس کو ہم موت کہتے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی شروع ہونی ہے، اس کا یہ سامان کوئی بھی نہیں ہے دنیا کی چیز۔ یہاں جتنا پکا مکان ہو، یہاں جتنی بڑی سواری ہو، یہاں جتنے بیٹے اور بیٹیاں امیر ہوں، اور جتنا بینک بیلنس ہو، جو ہی آپ کو غسل دینے کے لیے اس تخت کے اوپر لٹاتے ہیں، یہ آ کے آپ کو کروٹ بھی نہیں دیتے کہ ایک طرف سے پانی دوسری طرف چلا جائے۔ مٹی کے اندر گاڑ کر یہ سارے رشتے، گھر تو وہیں رہ جاتا ہے، بیوی بھی یہیں رہ جاتی ہے، بیٹے وہاں تک آتے ہیں، جب منہ پہ مٹی پڑ جائے تو۔ کبھی دیکھا ہے کوئی دنیا کا رشتہ جو کسی کی قبر پر مر گیا ہو؟ یہ جو کہتے ہیں میں جان قربان تھے، جوادی عاملی صاحب فرماتے ہیں دنیا کا کون سا پھول ہے جو کرما کے بدبودار نہ ہوا ہو؟ اس سے آپ ابدی زندگی رکھنے والے اس چند منٹ اور لمیٹڈ سے آپ دوستی کر رہے ہو، عقل مند ہو۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی خطبہ جمعہ میں کہ یہ ہوا بھی ہے، اور آپ ایک دفعہ ذہن لے جائیں صرف کہ جوان جو بیٹھے ہیں کہ ایک مطلب بہت لڑکی جو جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو اس کی تعلیم، اس کی صفات، اس کی کردار، اس کی جو ہے معنویات بہت محبت ہو، بہت چاہتا ہو اس کو، ساری جو کائنات اس کے پاس اگر ہو تو یہ دے دے گا کہ یہ میری رفیقہ حیات بن جائے، لیکن جو ہی برات اس کے گھر میں جائے تو ایک آغا خان یونیورسٹی کی رپورٹ اس کو ہاتھ میں دیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر بلڈ کینسر تھا یا جگر میں کینسر تھا، اور اس نے اگلے سیچرڈے کو اس سے پہلے مر جانا ہے۔ یہ ہار سنگار اس کی آنکھوں سے اسی وقت اس کو کہنا بھائی آئیں لے جائیں ڈولی میں بٹھائیں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ 4 دنوں کی دلہن، میں نے تو یہ اسی طرح ہے، یہ 4 دنوں کی دنیا ہے، 4 دنوں کی، اور ہماری ان کے ساتھ دوستی آمکانہ، فریبانہ،
وہ ایسے ہے کہ ہمیں حقائق نظر نہیں آتے۔ عرض یہ کرنا تھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ کریں کہ جناب امیر صفین سے واپس آئے ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ ان پر زمین اور زمان اثر نہیں ڈالتی۔ علی جس دن آدھی دنیا کے حکمران تھے اس دن بھی علی تھے، علی جس دن اپنے گھر جناب سیدہ کو دفن کر کے آئے بیٹھے تھے اس غربت میں بھی علی تھے۔ لیکن ہمارے لیے ہے، وہ بھی متاثر ہوتا ہے، معصوم حوادث زمانہ سے متاثر ہوتا ہے، ان میں بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، جن نہیں ہوتے ائمہ اور انبیاء۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر جیسے صفین سے پلٹے ہیں تو خط لکھ رہے ہیں۔ آپ زندگی میں پتہ نہیں کتنی سفینوں سے پلٹتے ہیں اور آپ کے سامنے زندگی کے کچھ حقائق روشن ہوتے ہیں۔ ہاں یار مجھے یہ ساری زندگی اس بات کا پتہ نہیں چلا، اب پتہ چلا ہے کہ اس بات کی حقیقت یہ ہے۔ اتنا بہرحال مکان اور گاڑی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے تو اپنے بچوں کو، جناب امیر نے یہ بتایا کہ آپ کی اولاد آپ کا جز نہیں بلکہ آپ کا کل ہے، ان کا دکھ آپ کا دکھ ہے۔ جیسے آپ نہیں نہ سہ سکتے کہ جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو رات کو بھی یعنی ایسی ایک تھی نشست، بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ماں اور باپ کہیں ایسے نہ ہو جائے میری بیٹی کے ساتھ، کہیں میرے بیٹے کے ساتھ ایسے نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کا دکھ نہیں سہ سکتے۔ دکھ اگر نہیں سہ سکتے تو یہ دکھ جن کے لیے آپ نہیں نہ سو رہے، یہ بہت جلدی ختم ہو جانے والے دکھ ہیں۔ یہ آ بھی گئے تو ان کی مدت بہت تھوڑی ہے۔ اپنی بیٹی اور بیٹے کو اس دکھ سے بچنے کا سامان ابھی اپنی زندگی میں دے دیں جو دکھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری جو نقطہ یہ پچھلے ہفتے میں عرض کیا تھا کہ جناب امیر اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں، بیٹے کو کچھ دے رہے ہیں، اور یہ نقطہ میں نے رمضان میں شاید ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے نا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، ہمارے پیغمبر بلکہ جتنے پیغمبر ہیں اور جتنے اللہ کے نمائندے ہیں، یہ لینے کچھ نہیں آئے، یہ اتنے پر ہوتے ہیں، یہ اتنے غنی ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ اس غنی الاغنیاء کی بارگاہ تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، یہ محتاج نہیں ہوتے، ان کو دنیا کی کسی شان و شوکت اور اس کی بھوک نہیں ہوتی۔ ہم چونکہ اندر سے خالی ہیں، کروڑوں آ بھی جاتے ہیں تو پھر بھیک مانگنے والے رہتے ہیں۔ جو اندر سے خالی ہو نا حکمران، ان کو پاس ایٹمی طاقت پاکستان آ جائے وہ پھر بھی کیا رہتے ہیں؟ بھکاری۔ یہ ہماری ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے نا، پاکستان بھکاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کا آپ کو پتہ چلے گا جب آپ پاکستان کا پاسپورٹ لے کے آپ باہر کا سفر کریں۔ دیکھیں جب پاکستان کے پاسپورٹ پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ذرا خیال رکھا ہے کہ نہیں اتھو چوری نہ کر لے ایئرپورٹ تو۔ ہمارا صدر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جب جا رہا تھا تو وہ ایک دوسرے نے آ گیا ہی پنن، خیال کریں۔ یہ کیوں ہے یعنی مسلمان ایسے؟ چونکہ اندر سے
اس کے اندر خدا نہیں ہے، اس نے علی سے جینا نہیں سیکھا، اس نے کربلا سے درس زندگی مقدمے میں وقت اس لیے کہ جب مجھے چونکہ مباحثہ ہی کرتے جن زندگی گزر رہی ہے، ابو ذر بوڑھا ابو ذر شام وطن بدر تھا، وہاں سے اس ڈر سے کہ ان کا آپ نے تو مدینے کو بچانے کے لیے اس کو ادھر شام بھیجا ہے، تو یہ شام میں وہی مدینہ بنائے ہوئے ہے، یہاں علی علی ہو جائے گی اگر یہ چند دن رہتا ہے ابو ذر، تو وہاں سے ایس انداز میں اونٹ پر باندھ کر بھیجا کہ جب مدینہ پہنچے تھے تو پنڈلیوں کے ساتھ گوشت آدھا آدھا، وہاں سے پھر ربضہ کے لیے وطن بدر کیا ہے ابو ذر کو۔ یہ نا پاکستان کی پیشانی پر یہ لکھنا چاہیے کہ صحابہ کے شیعہ تو صحابہ کو آپ کہتے ہیں نہیں نہ مانتے، آپ تو مانتے ہو، اگر پیغمبر اور صحابہ کا احترام کرتے ہو تو ان کی سیرت بھی دیکھو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو مال دیکھے تو پیغمبر کو چھوڑ کر مال کی طرف چلا جائے، صحابی اس کو کہتے ہیں۔ آیا دوبارہ وطن بدر ہوا، تب جب جانے لگا ہے ادھر سے آ رہا تھا یا ادھر سے، اب جنہیں مجھے تردید ہے، حاکم وقت نے جب اس کی بے کسی دیکھی تو دیکھا کہ یہ ہمیں بڑا جنہیں کہتا ہے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو، اب وقت ہے۔ ابو ذر کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، محتاج ہے، اس کی کمزوری دیکھ کر شماتت اعداء اس کو کہتے ہیں، مزہ لیں گے، چند تھیلیاں اشرفیوں کی دے کر بھیجا کہ اس کو کہا کہ تو جو کہ بے کس ہے، مسافر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یہ حکومت نے تیری مدد کی ہے، چوم کے تھیلے میں ڈالے گا۔ جب پیچھے سے قدموں کی آہٹ ہوئی تو ابو ذر نے نا ایسے جیسے بفرا ہوا شیر دیکھتا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا چونکہ تو بے باس ہے، بے کس ہے، فقیر ہے، مسافر ہے۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر ابو ذر نے کہا میں؟ پھر بتانا کیا کہا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ذر کی جان ہے۔ یہ جو میرے پاس وہ سیدھا تھیلا ہے نا، اس میں جو کی ابھی تک 3 خشک روٹیاں ہیں میرے پاس، لے جا واپس۔ مجھے غاصبوں کے پیسوں کی ضرورت، مجھے جھوٹوں کی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم نے یہ جو جن قرآن مجید سے ہم جن کہتے بھی ہیں، ذاکرین اور خطباء کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مانگا ہے امت سے، یہ ظاہراً مانگا ہے لیکن اصل میں امت کو دیا ہے کچھ۔ میں نے مثال دی تھی رمضان میں، اگر کوئی تھا تو مثلاً آپ جاتے ہیں، بہت بڑا جو لاہور کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور آپ مریض ہیں، مثلاً خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اب آپ کی حیثیت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، آپ کے پاس شام کا کھانا بھی نہیں ہے، چولہا بھی آپ کا روشن نہیں ہونا، وہ کروڑ پتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے مریض صاحب کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اس دوائی کو خیال سے اپنے پاس رکھیں اور باقاعدگی سے لیں۔ لفظ اس نے کیا استعمال کیا کہ میں آپ سے
نہیں مانگتا مگر یہ مانگ رہا ہوں کہ اس دوائی کو سنبھال کے رکھیں اور صحیح استعمال کریں۔ توجہ اگر میری طرف ہے تو بتائیے، اب اس ڈاکٹر نے اس مریض سے کچھ لیا ہے یا دیا ہے؟ پیغمبر اعظم جب امت گئی تھی نا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھا امیر، یہ مریض تھے غریب۔ اس نے کہا اچھا دینا چاہتے ہو، میں آپ سے اور کچھ نہیں لیتا، یہ میری قرآن اور اہل بیت یہ تمہارے دردوں کی دوا ہے، تمہارے دکھوں کی شفا ہے، میں تم سے صرف یہی مانگتا ہوں کہ ان کو لے جاؤ، ان کو جدا نہ کرنا۔ اس قرآن کو قبرستان کی کتاب اور اہل بیت کو نعرے لگانے کا ذریعہ صرف نہ بنانا، ان کو قدم قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر ان کو سامنے رکھ کے چلنا۔ تمہیں نہ کوئی مرض لگے گی، نہ تمہیں کوئی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ دیا ہے پیغمبر نے۔ اب یہاں پر جناب امیر بیٹا جان ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے جیسے بعض مواقع پر بعض حقائق روشن ہوتے ہیں تو